بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 761، 762، 763، 764، 765، 766، 767، 768، 769، 770 ان احادیث کو سماعت فرمائیں، اور خاص کر جو ہے احرام کے حوالے سے ان احادیث کا تذکرہ ہے اور تعلق ہے۔ کوشش کریں ان احادیث کو اپنے پاس ذخیرہ کریں، اور ون بائی ون، چونکہ الحمدللہ آپ کے سامنے ہے۔ آج تو ویسے بھی دور بڑا جدید ہے، ہر بندے کے پاس موبائل ہے، جب چاہتا ہے جو چاہتا ہے نکال لیتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو العلم نور چینل پر ون بائی ون اب تک 760 حدیثیں جو ہیں وہ آپ کو مل سکتی ہیں، یوٹیوب پر اور ٹک ٹاک پر بھی آپ کو یہ 760 حدیثیں انشاءاللہ ملیں گی۔ اب میں چونکہ 761 سے لے کر 770 تک ان حدیث کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ مختلف علاقے والوں کے لیے احرام باندھنے کا میقات کیا ہے، جیسا کہ کل بھی تذکرہ ہوا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ ہم کس جگہ سے احرام باندھیں؟ تو آپ نے فرمایا اہل مدینہ ذوالحلیفہ سے، اہل شام عجفہ سے، اور اہل نجد کے کرن سے۔ تو حضرات گرامی قدر، حضرت ابن عمر فرمایا کہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا اہل یمن یلملم سے احرام باندھیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مشرق کے لیے عقیق کو میقات مقرر کیا۔ حدیث نمبر 763، حالت احرام والے شخص کے لیے کون سا لباس پہننا جائز نہیں ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہمیں کیا ہدایت کرتے ہیں؟ ہم احرام کی حالت میں کون سے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قمیض، شلوار، ٹوپی، امامہ اور موزے نہ پہنو، البتہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے پاس جوتے نہ ہوں تو وہ موزے پہن لے، لیکن اگر انہیں ٹخنوں سے نیچے رکھے، اور تم کوئی ایسا کپڑا نہ پہنو جس پر زعفران یا ورس لگا ہوا ہو۔ عورت حالت احرام میں چہرے پر نقاب نہ کرے اور ہاتھوں پر دستانے نہ پہنے۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ پتہ چل گیا۔ حدیث نمبر 764، حضرت جابر بن زید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر حالت احرام والے شخص کو تہ بند نہ ملے تو وہ شلوار پہن کر، اور اگر اسے جوتے نہ ملے تو وہ موزے پہن لے۔ حدیث نمبر 765، حضرت یعلا بن امیہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیہاتی کو دیکھا جس نے احرام باندھا ہوا تھا، اس نے جبہ پہنا ہوا تھا۔ آپ نے اسے وہ جبہ اتارنے کی ہدایت فرمائی۔ حدیث نمبر 766، حضرت سیدہ ام المومنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 جانور ایسے جن کو حرم کے حدود میں بھی مارا جا سکتا ہے، چوہا، بچھو، کوا، چیل، کاٹنے والا کتا۔ حدیث نمبر 767، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں، حالت احرام والا شخص درندے کو، کاٹنے والے کتے کو، چوہے کو، بچھو کو، چیل کو اور کوے کو مار سکتا ہے۔ حدیث نمبر 768، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں پچھنے لگوائے تھے، یعنی حالت احرام میں پچھنے لگوانا۔ تو حضرات گرامی قدر، حدیث نمبر 769، نبیہ بن وہب بیان کرتے ہیں، ابن معمر نے یہ ارادہ کیا
کہ اپنے بیٹے کی شادی کر دیں تو انہوں نے مجھے ابان بن عثمان کے پاس بھیجا، امیر حج تھے۔ میں ان کے پاس آیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ کے بھائی اپنے بیٹے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس میں شریک ہو۔ تو ابان نے فرمایا میرا خیال ہے وہ ایک گنوار اور بے وقوف آدمی ہے، حالت احرام والا شخص نہ تو خود نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کا نکاح کروا سکتا ہے۔ راوی کہتے ہیں یا جس طرح بھی انہوں نے فرمایا، پھر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی کی مانند روایت نقل کی اور انہوں نے اسے مرفوع روایت کے طور پر منقول فرمایا۔ حدیث نمبر 770، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ میمونہ سے جب شادی کی تھی تو اس وقت آپ حالت احرام میں نہیں تھے، اور جب سیدہ میمونہ کی رخصتی ہوئی تو اس وقت آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ تو حضرات گرامی قدر یہ واضح بات ہو گئی۔ تو بعض محدثین نے حضرت یزید بن اسم کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ کے ساتھ شادی کی تھی اس وقت آپ حالت احرام میں نہیں تھے۔ تو حضرات گرامی قدر اس سے پتہ چلا ہے کہ حالت احرام میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ یقیناً آپ کو ان حدیث سے استفادہ حاصل ہو رہا ہے، اور حج عمرہ کرنے والے ضرور ان حدیثوں کو سنیں، اور اپنے جو آپ کے دوست احباب ریلیٹیوز حج یا عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں یا قریب جانا چاہتے ہیں ان کو ان حدیث کا ذخیرہ ضرور دیں۔ یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر آپ کو یہ ضرور بآسانی سے مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پہ عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔